تیرے میرے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، آمنہ کے لال کا سر سجدے میں رکھا ہے اور زبان پہ صدا ربی حبلی امتی کی ہے۔ اپنی گناہگار امت کے لیے دنیا میں آئے ہوئے امت کو یاد کر رہے ہیں، دنیا میں زندگی بتا رہے ہیں، تب بھی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ اور جب میرے نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، حضرت علی بیان کرتے ہیں جب سرکار کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تب بھی امتی امتی کی صدا جاری تھی۔ یار سن تو ذرا، تیرا میرا نبی علیہ السلام تجھ سے کتنا پیار کرنے والے ہیں، بتا تو صحیح کون تجھے ایسا پیار دے گا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میدان محشر قائم ہوگا میں ایسا سجدہ کروں گا، رب فرمائے گا محمد اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ یار بتا تو صحیح کون ایسا حبیب ہوگا جو تجھے نکالنے کے لیے جہنم کے پاس جائے گا۔ اے اللہ میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تیرا محبوب اپنے امتیوں کو جہنم میں نکالنے کے لیے جائے گا، اے اللہ یہ کام تو فرشتوں کو دے دے، تیرے فرشتے محبوب کے امتیوں کو جہنم سے نکال لیں گے، اپنے محبوب کو یہ کام نہ دے۔ تب جواب یہی آتا ہے اگر یہ کام فرشتوں کو دے دیا جائے گا اور فرشتوں سے امتیوں سے پوچھا جائے گا آخر اتنا تو بتاؤ تمہیں بچانے والا کون ہے، آخر اتنا تو بتاؤ تمہیں جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کس نے کر دیا ہے، تب ہر ایک امتی یہی کہے گا نہ جانے میرا کون سا عمل میرے کام میں آ گیا تھا، نہ جانے میری کون سی میری کام میں آ گئی تھی جس کی بنا پہ فرشتوں نے جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ رب یہ نہیں چاہتا ہے کہ کام کوئی اور کرے، کریڈٹ کسی اور کو مل جائے۔ جب آمنہ کا لال نکالے گا اور امتیوں سے پوچھا جائے گا ارے بتاؤ تو صحیح تمہیں بچانے والا کون ہے، تو کوئی یہ نہ کہے گا کہ میری کوئی نیکی کام میں آ گئی ہے، بلکہ ہر شخص کی زبان پر یہی ہوگا میں بڑا گناہگار تھا، یہ سب آمنہ کے لال کا کرم ہے جو دنیا میں بھی لاج رکھی ہے جہنم سے بھی بچا لیا ہے، دنیا میں بھی لاج رکھی جہنم سے بھی بچا لیا ہے۔ یار اتنا پیار کرنے والا نبی کتنا پیار تجھ سے کیا، بتا تو صحیح کوئی تجھ سے اتنا پیار کرے گا؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں ہم محبت کی بات کریں اگر، یار اتنا تو بتا محبت اگر حسن دیکھ کے کی جاتی ہے، محبت اگر اخلاق دیکھ کے کی جاتی ہے، محبت اگر کردار دیکھ کے کی جاتی ہے تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آمنہ کے لال سے اچھا نہ کسی کا کردار ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال سے اچھا نہ کسی کا حسن ہو سکتا ہے، آمنہ کے لال سے زیادہ نہ کسی کے پاس دولت ہو سکتی ہے۔ اور ان کے حسن کی بات کریں تو بریلی کے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بتا تو صحیح کون کردار دیکھ کے محبت کرو گے؟ کردار دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کا کردار دیکھ۔ یار ہولی اور میں اپنی ملت کے نوجوانے سے کہہ رہا ہوں میرے مادر وطن کا دامن خون سے لہو لہان نہ ہونے دینا، اگر کوئی جان بوجھ کے ہولی کا رنگ بھی ڈال دینا تو اپنے نبی علیہ السلام کا تصور کر لینا کہ طائف کے میدان میں آقا علیہ السلام پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں، طائف کے میدان میں آقا علیہ السلام کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور لوگ پتھر برسا رہے ہیں، ایک پتھر اس ماتھے پہ آ کر لگا تھا جس کے بارے میں بریلی کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ بتا تو صحیح اخلاق دیکھ، کردار دیکھ، جو چاند کے ٹکڑے کریں سورج کو پھرا دے، جو گالیاں سن کر بھی ہدایت کی دعا دے، ایک دودھ کے پیالے میں جو 70 کو پلا دے، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے، جس یار وہ غوث خواجہ غریب نواز تھے
جب ہندوستان میں آئے ہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیسے کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح، کیا وقت کے غریب نواز نے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھایا تھا؟ نہیں، بلکہ کردار کے زور پہ پڑھایا تھا۔ اخلاق اور کردار جب اچھے ہو گئے، ہمارا اخلاق کردار ایسا ہے، بتا تو صحیح کوئی تیرے دھرم کو قبول کیسے کرے گا جب دیکھنے والا تجھے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد کہے گا یار یہ کیسا ہے، اس کا مذہب اسے سکھاتا کیا ہے؟ جب تیرا اخلاق اور کردار اچھا ہوگا، تو محلے کی گلیوں سے گزرے گا، جب بیگانہ تجھ پہ نظر ڈالے گا، تب دیکھنے کے بعد یہی کہے گا یار میں نے فلاں کو دیکھا تھا، اس کا اخلاق کردار اتنا اچھا ہے، جب بھی دیکھتا ہو اس کے اخلاق کردار کو تب ایسا لگتا ہے، الفاظ یہی نکلتے ہیں یار جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا، یہ اتنا اچھا ہے اس کا نبی کتنا اچھا ہوگا، دیکھ میرا نبی کتنا اچھا ہے۔ آنے جانے کا وقت مقرر ہے، 5 وقت کی نماز پڑھانے کے لیے آمنہ کے لال جاتے ہیں، جب جاتے نا تو ننھے ننھے سے بچے آمنہ کے لال کو آتا ہوا یہ میرے باپ ہو سکتا ہے مجھے پیار نہ ملے گا، ہو سکتا ہے مجھے دھکار دیا جائے گا، ہو سکتا ہے مجھے پیار نہ ملے، بچے کے دل میں یہ خیال آتا۔ اگلا اس کے ساتھی نے اس سے کہا تھا یار جب ہمارے نبی آتے ہیں ہم دوڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا حبیب آ گیا ہے، ہمارا پیارا آ گیا ہے، ہمارا دلارا آ گیا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے تیرے دل میں بھی تمنا ہے کہ آمنہ کے لال تجھ سے بھی پیار کرے۔ وہ بچہ کہنے لگا ہاں میرے دل میں بھی تمنا ہے، لیکن ٹھہر جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ یہ میرے باپ کے دشمن ہے، میں یہودی کا بیٹا ہو سکتا کہ مجھے پیار نہ ملے گا۔ اس بچے نے کہا تھا یار تو نے ابھی ہمارے نبی کو جانا نہیں ہے، ابھی تو نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں ہے، یار تجھے بھی پیار ملے گا۔ اگلا دن آتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے میرا نبی تو وہ ہے جس کے در سے اپنے تو اپنے ہے، بیگانے بھی خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں جاتے ہیں۔ اگلا دن آتا ہے، اس نے کہا اگلا دن آئے ہمارے ساتھ تو بھی چلنا۔ اگلا دن آیا ہے، آمنہ کے لال آ رہے ہیں، کوئی بچہ کہتا کہ میرا حبیب آ گیا ہے، کوئی کہتا میرا پیارا آ گیا ہے، کوئی کہتا آمنہ کا لال آ گیا ہے۔ جب سارے بچے دوڑے نا تب یہ یہودی کا بیٹا بھی دوڑا ہے، جب اس نے آواز لگائی ہے، اس نے کہا میرا پیارا آ گیا ہے، آمنہ کے لال نے اس بچے کی طرف دیکھا ہے، جب بچے کی نظر آمنہ کے لال پہ پڑی ہے، وہ لیل والی زلفوں پہ پڑی ہے، وہ دہا والے چہرے پہ پڑی ہے، جب اس بچے کی نظروں کا پردہ کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی گئے، کہ نظروں نے گھٹا دیکھی گئے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی گئے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی گئے۔ بچہ دوڑا، میرے نبی علیہ السلام نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا، آمنہ کے لال اس بچے سے پیار کرنے لگے، محبت اتنی بڑی کے لیے نہیں آیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے بچوں سے پوچھا تھا یار اتنا تو بتاؤ وہ ہمارا پیارا کہاں پر ہے، اتنا تو بتاؤ ہمارا یار کہاں پر ہے، اتنا تو بتاؤ وہ بچہ کہاں پر ہے جو ہمیں دیکھنے کے لیے آتا تھا۔ ایک بچے نے بتایا آقا اس کی طبیعت خراب ہو چکی ہے، 3 دن ہو چکے ہیں ماں کی گود میں اس کا سر رکھا ہے، اس نے ابھی اپنی آنکھیں نہیں کھولی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابیوں کو بلایا، بلانے کے بعد کہا اس بچے کو دیکھنے کے لیے چلیں گے۔ 3 دن ہو چکے کہ بچے کا سر ماں کی گود میں رکھا ہے اور
3 दिन سے माँ आंसू बहा रही है। ऐ मेरे बच्चे आंखों को खोल ले, ऐ मेरे बेटा आंखों को खोल ले, लेकिन बच्चे की आंखें नहीं खुल रही है। इधर आमना के लाल आने का इरादा कर रहे हैं। जब तीसरा दिन आया है, बच्चे ने आंखें खोली है और खोलने के बाद कहता माँ जैसी माँ ने इतना सुना है। यार माँ तो माँ हुआ करती है, माँ को बच्चों के बगैर नींद नहीं आती है। ये तो 3 दिन हो चुके हैं, बच्चा बेहोशी के आलम में है। इसने अपने शौहर को बुलाया, बुलाने के बाद कहा तुम्हारे बेटे को होश आ गया है, जल्दी से आ जाओ। जब एक बाप आया है, आने के बाद अपने बेटे से कहता है ए मेरे लाल इतना तो बता दे कौन से तबीब को बुलाया जाए, बेटा इतना तो बता दे कौन से डॉक्टर को बुलाया जाए, बेटा इतना तो बता दे कौन से मुआलिज को बुलाया जाए, कौन से हकीम को बुलाया जाए। नन्ही सी जान अपने बाप से कहता है ए मेरे बाबा किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, ए बाबा किसी हकीम की जरूरत नहीं है, ए बाबा कोई मुआलिज नहीं चाहिए, ए मेरे बाबा तेरे बेटे को तबीब की नहीं बल्कि हबीब की जरूरत है। जैसी बच्चे ने इतना कहा है, बाप ने कहा था बेटे इतना तो बता दे आखिर तेरा हबीब कौन है, किसकी बातें कर रहा है, किससे मोहब्बत कर बैठा है। तब नन्ही सी जान कहता है ए मेरे बाबा जानना चाहता है मेरा हबीब कौन है। कहा मेरा हबीब कोई और नहीं है बल्कि आमना का लाल मेरा हबीब है, मदीने वाला मेरा हबीब है, आमना का लाल मेरा हबीब है। जैसी बाप ने इतना सुना है, बाप के चेहरे का रंग बदल जाता है और अपने बेटे से कहता है ए मेरे लाल अगर तूने किसी और को मांगा होता तब ला करके तेरे कदमों में डाल देता, कोई सा डॉक्टर मांगा होता तेरे कदमों में ला करके डाल देता। बच्चा कहता मेरे बाबा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, ए बाबा दुनिया से जाने लगा हो, तेरे बेटे का इलाज कोई डॉक्टर कर नहीं सकता है। ए बाबा बस जाते जाते तमन्ना ये है कि एक बार आमना के लाल को मुझे दिखा दे, एक बार मेरे हबीब को मुझे दिखा दे। बच्चे ने इतना कहा कि बाप की आंखों में आंसू आए हैं। बाप अपने बेटे से कह रहा था ए मेरे लाल इतना तो बता दे मैं उसकी चौखट पे जाऊंगा, लेकिन हो सकता कि वो तेरे दरवाजे पे ना आएगा, मैं उसका दुश्मन हूँ, यहूदी हूँ। बच्चे ने अपने बाप से कहा था ए मेरे बाबा तूने अभी मेरे नबी को जाना नहीं है, तूने अभी आमना के लाल को पहचाना नहीं है, उसकी चौखट तक जाना। ए बाबा ये तेरा काम है, मेरी चौखट तक आना ये आमना के लाल का काम है, मेरी चौखट तक आना ये आमना के लाल का काम है। बच्चे ने अपने बाप से कहा 3 दिन हो चुके थे, 3 दिन में होश आया। बाप इधर चलाना, उधर से आमना के लाल सहाबियों के साथ चले गए, सहाबियों के साथ चले। बच्चा कहने लगा माँ मुझे ऐसा लगता है मेरा हबीब आ गया है, माँ मुझे ऐसा लगता है मेरा प्यारा आ गया है, माँ मुझे ऐसा लगता है मेरा तबीब आ रहा है, माँ मुझे ऐसा लगता है मेरा डॉक्टर आ रहा है। माँ ने पूछा था बेटे तुझे क्यों लग रहा है? तब बच्चा कह रहा था ये हवाएं बता रही है आमना का लाल आ रहा है, ये फजाएं बता रही है आमना का लाल आ रहा है, ये मौसम बता रहा है आमना का लाल आ रहा है। ए माँ मुझे ऐसा लगता है आमना का लाल आ रहा है। इधर बातें चली ही रही थी, इतने में माँ ने नजर को उठाया है। उठाने के बाद क्या देखती है मेरे नबी अलैहिस्सलाम सहाबियों के साथ में इसके दरवाजे पे मौजूद है और आमना के लाल ने दौड़ लगाई है और लगाने के बाद बच्चे के चेहरे को पकड़ा है। यार यही यहूदी का बेटा है जो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कर बैठा है। आमना के लाल ने उस बच्चे का सर अपनी गोद में रखा है और रखने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं यार इतना तो बता दे 3 दिन हो गए देखने के लिए ना आया। बच्चा कहने लगा मेरी तबीयत खराब हो गई थी आका, मेरी तबीयत अलील हो गई थी आका, तुझे देखे बगैर चैन नहीं आ रहा था इसलिए अपने बाप को भेज दिया है। ए मेरे आका बस चाहता ये हो कि दुनिया से जाने लगा हो, दुनिया से जाते जाते तुम्हारा हो जाना चाहता हो, दुनिया से जाते जाते तेरा कलमा पढ़ना चाहता हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम उस बच्चे के कान के पास में लफ्ज लाए हैं, अल्फाज उसके कान में कहे गए। आमना के लाल कहते, आमना के लाल ने उसे कलमा पढ़ाया है। इधर बच्चे ने कलमा पढ़ा, इधर उस बच्चे की रूह निकाली जाती है। जब बच्चे की रूह निकली है मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबी को हुक्म दिया है ए सहाबी इस बच्चे के जनाजे को उठा लो। अब इसका जनाजा इसके बाप की दहलीज से नहीं निकलेगा बल्कि मोहम्मद अरबी की दहलीज से निकाला जाएगा। यार बता तो सही कितना खुशनसीब होगा वो बच्चा जिसका जनाजा आमना के लाल की चौखट से निकाला जा रहा है। जब उस बच्चे का जनाजा निकला है तब सहाबी ने पूछा था ए मेरे आका इतना तो बता दे जब बच्चे का जनाजा निकाला जा रहा था तब आप पंजों के बल क्यों चल रहे थे, आप पंजों के बल चल के क्यों जा रहे थे? मेरे नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं
पंजों के बल इसलिए चल रहा था कि हमारे उस आशिक के जनाजे में इतने फरिश्ते आए हुए थे कि कदम रखने की जगह ना थी, और हमारा पसीना उसकी कब्र पे इसलिए टपकाया गया था कि जब हमारा आशिक कब्र में जाएगा और सवाल करने वाले फरिश्ते आएंगे तब हो सकता है बच्चा घबरा जाएगा। हमारा पसीना उसकी कब्र पे इसलिए टपकाया गया है जब सवाल करने के लिए फरिश्ते आए तब खुशबू बता दे कि सोने दो इसे, ये कोई और नहीं मदीने वाले का गुलाम सो रहा है। सोने दो इसे, ये किसी और का नहीं, आमना के लाल का गुलाम सो रहा है। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, हम ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाए ये बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। बिके तो देखो बाजार नबी में, इस दुनिया के इश्क की बाजारों में बिकते रहे तुम, यार उनसे मोहब्बत करो। उस बाजार में बिक के दिखा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं उसमें घाटा नहीं बल्कि फायदा ही फायदा है। बताऊं कैसा फायदा? एक बच्चा है जिसका नाम माबद है, छोटा सा बच्चा माबद नाम का, बाप आतिश परस्त, आग की पूजा करने वाला। एक दिन बाप ने बेटे का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद आग के सामने लाया। लाने के बाद कहने लगा, बेटा फिक्र होने लगी कि न जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया है, न जाने मेरा लाल कहाँ चला गया है, न जाने मेरा बेटा कहाँ गायब हो गया है। 3 दिन के बाद जब ये बच्चा अपने घर वापस आया है तब बाप ने पूछा था, मेरे बेटे इतना तो बता दे कहाँ गया था। इतने अल्फाज सुने, कहने लगा, बाबा कहीं और नहीं बल्कि गिरजा घर गया था, ईसाइयों की इबादत को देख रहा था, 3 दिन हो गए। ए मेरे बाबा, मुझे ईसाइयों की इबादत का तरीका बड़ा पसंद आया है। जब बाप ने इतने अल्फाज सुने ना, अपने बच्चे को डांटा, और डांटने के बाद जब बच्चा ना माना, बाप ने अपने बच्चे को कैद किया है। लेकिन जब एक बाप अपने बच्चे पे काबू ना पा सका, अपने बच्चे को आजाद किया है। यही बच्चा बचपन का जमाना है, माबद नाम का बच्चा है, अपने घर को बचपन के जमाने में छोड़ा है। यार छोड़ के तो देख, इतने बचपन के जमाने में अपने घर को, यार माँ बाप का साया है, जब ये दुनिया से चले जाते हैं ऐसा लगता है दुनिया अंधेरी हो गई हो। इसने तो अपने माँ बाप को छोड़ दिया है और नन्ही सी जान मुल्क शाम आया, और मुल्क शाम आने के बाद एक पादरी के पास रहने लगा। गिरजा घर में ईसाइयों का जो पादरी होता है उसकी खिदमतें करने लगा, उसकी जूतियों को सीधी करने लगा। लेकिन जब उस पादरी की मौत का वक्त करीब आया है, इस माबद नाम के बच्चे को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, फला जगह फला पादरी के पास चला जा, मेरे मरने के बाद वो पादरी तेरी देखभाल करेगा। यही माबद नाम का बच्चा दूसरे पादरी के पास पहुंचा है, हक की तलाश में निकला है, कहता रहता खुदा कहां मिलेगा, खुदा कहां मिलेगा, हक की तलाश में निकला। बाप आग का पुजारी है, आग की पूजा करने वाला है। दूसरे पादरी की जब मौत का वक्त करीब आया है, दूसरे पादरी ने इससे कहा, बेटा तू गमोरिया चला जा, मेरी भी मौत का वक्त आ गया है, गमोरिया के पादरी के पास चला जा, उसकी खिदमत करना। ये गमोरिया आया, माबद नाम का बच्चा पादरी की खिदमत करने लगा। जब तीसरे पादरी की मौत का वक्त करीब आया है, तब पादरी ने इससे कहा था, देख तुझे सब भटकाते रहे गए, एक ने दूसरे के पास भेजा, दूसरे ने तीसरे के पास भेजा है, अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है, मैं भी दुनिया से जाने लगा हूं, लेकिन जाते जाते तुझे उसका पता बता करके जा रहा हूं, अब जिसके पास तुझे जाना है। कहा मुझे किसके पास जाना है? कहा हमारी किताबें बता रही है अल्लाह का आखिरी नबी उस जगह आएगा, 3 निशानियां है जहां सबसे ज्यादा खजूरें पाई जाती है, वो जगह उसकी हिजरत गाह होगी। और दूसरी अलामत ये है कि वो सदका नहीं खाएगा, तोहफा कबूल करेगा। तीसरी निशानी ये है कि उसके दोनों शानों के दरमियान में मोहरे नबूवत होगी। तुझे कहीं और नहीं जाना है बल्कि उसके पास में चले जाना है। तीसरे पादरी का भी इंतकाल हो गया है। अब ये बच्चा
بچہ نکلا، گھر سے نکلا تھا بچہ تھا لیکن اب جوان ہو چکا ہے، اور یہ بیٹا ایک دن بکریاں چراتے چراتے ایسے راستوں پر بیٹھ جاتا کہ اسے پتا چلے کوئی اس جگہ کا تذکرہ کر دے جہاں کھجوریں زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگر اس جگہ کا پتا چل گیا مجھے پتا چل جائے گا مجھے جس کے پاس جانا ہے، مجھے جس کا پتا بتایا گیا ہے، جو مجھے حق سے ملائے گا، مجھے پتا چل جائے گا وہ جگہ کون سی ہے۔ بکریاں چراتے چراتے راستے پر بیٹھ جاتا، ایک قافلے کا گزر ہوا ہے، اس قافلے میں جانے والے چند آدمی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ کھجوروں میں تعداد بہت زیادہ ہوئی ہے، کوئی کہتا کھجوروں میں برکت بہت زیادہ ہوئی ہے۔ اس ننھے سے بچے نے اتنا سنا، دوڑ کر کے ان قافلے والوں کے پاس پہنچا اور جانے کے بعد کہنے لگا یار اتنا تو بتاؤ آخر کہاں کی باتیں کر رہے ہو، آخر کہاں پہ کھجوروں کی تعداد زیادہ ہوئی ہے؟ جب ان لوگوں نے کہا تھا ہم کہیں اور کی نہیں بلکہ یثرب کی باتیں کر رہے ہیں۔ یثرب یہ مدینے کا نام ہے، یہ پہلے یثرب تھا، مدینہ تو میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ یثرب کا پتہ چلا ہے، اس نے کہا اچھا مجھے بھی اپنے ساتھ یثرب لے چلو۔ انہوں نے کہا یثرب جانا اتنا آسان نہیں ہے، یثرب جانے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس معبد نام کے جوان نے کہا تھا میری ساری بکریاں لے لو لیکن مجھے اپنے ساتھ میں یثرب لے چلو، میری منزل وہی ہے جس کی تلاش میں بھٹکتا رہا ہو، میری منزل وہی ہے جس کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہا ہو۔ ان قافلے والوں نے اس کی ساری بکریاں لے لی اور اپنے ساتھ یثرب لے جانے لگے گئے، لیکن جب راستے میں قافلہ پہنچا گئے تب قافلے والوں کی نیت بگڑ گئی۔ انہوں نے سوچا یہ معبد نام کا جوان ہے، اس کا حسن بھی بڑا اعلیٰ ہے، ایک کام کیا جائے اگر اسے بازار میں بیچا جائے گا اس کی اچھی رقم مل جائے گی۔ اور یار سن تو ذرا اتنی آسانی سے دین نہیں ملا تھا، معبد کو غلام بنایا جاتا ہے اور غلامی کی زنجیریں معبد کے پیروں میں ڈالی جاتی ہے۔ اب بازار میں معبد کا سودا ہو رہا ہے، بازار میں معبد کو بیچا جا رہا ہے، معبد کی بولی لگائی جا رہی ہے۔ اور یار سن تو ذرا کہاں کہاں بھٹکا معبد، ایک پادری سے دوسرے پادری کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس آیا ہے اور تیسرے سے ڈائریکٹ بازار میں سودا ہونے لگا ہے۔ کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر کبھی عرش پر کبھی فرش پر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر کبھی عاشقی تیرا شکریہ تو نے یہ زہر بھی پلا دیا۔ معبد کو بازار میں بیچا جا رہا ہے اور بولی معبد کی لگائی گئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ محبوب کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا ہے، مجھے جس جگہ جانا ہے اس جگہ کا پتہ چل چکا ہے۔ معبد نے اپنے خریدار سے پوچھا تھا اے مجھے خریدنے والے تو جو کام لے گا کام کر دوں گا، جو خدمت لے گا خدمت کر دوں گا، آخر اتنا تو بتا دے تو رہنے والا کہاں کا ہے اور کہاں کے لیے لینے کے لیے آیا ہے؟ تب اس نے کہا تھا ہم کہیں اور کے رہنے والے نہیں بلکہ یثرب کے رہنے والے ہیں۔ جیسے بچے نے معبد نے اتنا سنا ہے کہتے ہیں بارے ملک بالغ مرے مقدر کو تو دیکھ، اگر غلام بنایا جا رہا ہو تو کسی اور کا شہر کا نہیں بلکہ اپنے محبوب کے شہر کا غلام بنایا جا رہا ہے۔ غلام بنایا جاؤں گا تو کہیں اور کا نہیں، محبوب کے شہر کا غلام بنایا جاؤں گا۔ معبد کو بیچا گیا، غلام بنائے گئے اور غلامی کرنے لگے۔ ان کا کام تھا کھجوروں کو توڑ کر یہ بازار میں بیچا کرتے تھے۔ تلاش یہ تھی کہ ایک دن اللہ کے نبی آئیں گے، یہ اس جگہ وہ ہجرت کریں گے، انہی کا ٹھکانہ بتایا ہے، ان کے قدموں میں گر جاؤں گا۔ یہ سوچنا تھا، کھجوریں توڑتا۔ ایک دن یہ کھجوریں توڑنے لگا، کانوں میں صدائیں آنے لگی، طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا۔ سمجھ گیا کہ اللہ کے آخری نبی آ گئے، سمجھ گیا اللہ کے آخری نبی آ گئے ہیں۔ اس نے کام کیا، تیزی تیزی پیڑ سے اترا، اترنے کے بعد چند کھجوریں توڑی، توڑنے کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس میں لے کر کے گیا، حضور یہ صدقہ ہے قبول کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں کھاتے۔ کہنے لگا دو نشانی مکمل ہو گئی۔ پادری نے بتایا تھا کہ وہ اس جگہ ہجرت کریں گے جہاں کھجوریں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایک نشانی مکمل ہوئی، دوسری یہ کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے۔ صدقہ لے کر کے پہنچا، کہا ہم نبی صدقہ نہیں کھاتے۔ صحابی کو حکم دیا اسے تقسیم کر دیا جائے، کہا وہ ہدیہ قبول کریں گے۔ اگلے دن چند کھجوریں لایا، حضور یہ تحفہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک اٹھائی، اٹھانے کے بعد کھا دی۔ دو نشانیاں پوری ہو گئیں کہ معبد، تمنا یہ تھی کہ دو ہی پوری ہوتے ہوئے قدموں میں گر جاؤں، لیکن تیسری نشانی رہ گئی تھی، وہ یہ تھی کہ دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی۔ تیسری نشانی رہ گئی تھی۔ ایک دن انتقال ہوا، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور چادر آمنہ کے لال کے پڑی تھی اور یہ معبد پیچھے پیچھے چلنے لگے اور سوچنے لگے، دل ہی دل میں تمنا کرنے لگے کاش ہوا کا ایسا جھونکا آئے کہ چادر ہٹے میں مہر نبوت کو دیکھ لوں، چادر ہٹے مہر نبوت کو دیکھ لوں۔ کہتے میں یہ سوچ ہی رہا تھا لیکن وہ میرا نبی
ان کے علم کا عالم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں دیکھ لے جو تجھے اس پادری نے بتایا تھا، دیکھ لے جو تجھے اس پادری نے بتایا تھا. کہتے میں نے پورے نبوت دیکھی، 3 نشانیاں پوری ہو گئی، قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ کے اتنی آسانی سے نہیں ملا، بازار میں بیچا گیا، غلام بنائے گئے. غلامی کی زنجیریں آج بھی قدموں میں پڑی ہیں. جسم پہ حکومت تو یہودی کی ہے، لیکن دل پہ حکومت آمنہ کے لال ہے. دل پہ حکومت آمنہ کے لال. ایک دن یہی لے رہا تھا، آج زمانہ اسے معبد نہیں بلکہ سلمان فارسی کے نام سے جانتا. سلمان فارسی ایک دن نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے، آنکھوں میں آنسو ہیں، داڑھی سفید ہو چکی ہے. میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا سلمان آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ کہنے لگے آقا جسم پہ حکومت یہودی کی ہے، دل پہ حکومت آپ کی ہے. آقا دنیا سے جانا چاہتا ہوں، آپ کا ہو کر جانا چاہتا ہوں. چاہتا یہ ہوں دل کے ساتھ ساتھ جسم پہ بھی آپ کی حکومت ہو جائے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان جاؤ اپنے مالک کے پاس اور اپنے مالک سے کہنا بیچے گا. گئے مالک سے کہا مالک بیچے گا. مالک ہنسا، بوڑھے تھے، داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے. ہنسنے کے بعد کہنے لگا کسے بیچے گا؟ کہنے لگے مجھے بیچے گا. تو کہا تجھے خریدے گا کون؟ کہا تو یہ بتا کہ بیچے گا نہیں بیچے گا؟ کہا بتا تو صحیح خریدے گا کون؟ تجھے بوڑھے کو کون خریدے گا؟ جب سلمان نے کہا تھا جن کا کوئی خریدار نہیں آمنہ کا لال ان کا خریدار ہوتا. جن کا کوئی خریدار نہیں. کہنے لگے اچھا آمنہ کے لال خریدیں گے، اچھا تیرے نبی خریدیں گے. یہ یہودی تھا، اسے بدلہ لینا تھا. کہنے لگا ہاں. کہا قیمت بتا. کہنے لگا 250 گرام سونا، 2.5 کلو چاندی اور 100 کھجوروں کے ایسے درخت جن پہ کھجوریں لگی ہوں. موسم ایسا نہیں تھا کہ کھجوروں کے درختوں پہ کھجوریں آ جاتی. سلمان فارسی کا عقیدہ دیکھیں. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان بات ہوئی؟ کہنے لگے ہاں آقا بات ہو گئی. کہا کیا ہوئی؟ کہا بیچے گا. کہا قیمت؟ کہا حضور قیمت بہت مانگی ہے. کہا سلمان بتاؤ. کہا حضور 250 گرام سونا مانگا ہے، 2.5 کلو چاندی مانگی ہے، 100 کھجوروں کے ایسے درخت مانگے ہیں جن پہ کھجوریں لگی ہوں. میرے نبی علیہ السلام مسکرائے اور کہا مہلت کتنی دی گئے؟ کہنے لگے 7 دن کی مہلت دی گئے. آمنہ کے لال مسکرائے نا تو سلمان کہنے لگے آقا مسکرا کیوں رہے گئے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مہلت زیادہ دے دی، 3 چیزیں ہیں، دن 3 کافی ہو جائیں گے، 4 پھر بھی بچ جائیں گے. 4 پھر بھی بچ جائیں گے. 4 دن گزرے، 5واں دن آیا. 4 دن گزر گئے، 5واں دن آیا. سلمان فارسی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہے. آمنہ کے لال کی بارگاہ میں ایک صحابی انڈا لے کر کے آئے. فرمایا سلمان جھولی لاؤ. آمنہ کے لال نے سنڈے کو سلمان فارسی کو دیا. دینے کے بعد کہا اپنے مالک کے پاس جا کر کے کھولنا. رکھا انڈا تھا، جب مالک کے پاس کھولا تو 250 گرام سونا نکلا. دوسرا دن آیا، کہا مٹی لے کر کے آؤ. مٹی لے کر کے آئے. جب رکھی مٹی تھی، لیکن جب کھولی تب وہ مٹی نہیں تھی بلکہ 2.5 کلو چاندی تھی. واپس آئے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جاؤ 100 گٹھلی تلاش کر کے لاؤ. آدھی ملے آدھی لے آنا. 100 تلاش کر کے لاؤ. کہا حضور کیا کریں گے؟ کہا سلمان فارسی کے کھجوروں کا باغ لگانا. کھجوروں کا باغ لگانا ہے. حضرت علی گئے اور 100 گٹھلیاں لے کر کے آئے ہیں. علی 100 گٹھلیاں لے کر کے آئے نا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی چلو سلمان کا باغ لگاتے ہیں. نبی علیہ السلام گئے، 100 گڈھے کھودے گئے ہیں اور آمنہ کے لال نے 100 گڈھوں میں گٹھلیاں ڈالی ہیں. اور یہ یہودی دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں یار یہ تو عجیب پاگل پن ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی آج گٹھلیاں لگائے کل کھجوروں کے درخت کیسے اگ سکتے ہیں اور اس میں کھجوریں کیسے آ سکتی ہیں؟ لیکن یہ جان نہیں رہے تھے. اس کا جو بیچ رہا تھا اس کا عقیدہ یہ تھا جو نبی 250 گرام سونا دے سکتا ہے، جو نبی 2.5 کلو چاندی دے سکتا ہے، وہ یہ کھجوروں کے درخت بھی دے دے گا. ان لوگوں نے ایک
کام کیا، 100 گڈوں میں سے گٹھلیاں نکالی ہے اور نکالنے کے بعد یہ تکیے کی جگہ لگا کر کے سو گیا۔ اب سوچنے لگا کہ گٹھلیاں تو نکالنی ہے، کھجوروں کے درخت کیسے آئیں گے؟ حضرت سلمان فارسی گھر جا کر کے لیٹے گئے، ساری رات فکر ستا رہی ہے کہ آمنہ کا لال خریدنے لگا ہے، ایسا نہ ہو کھجوروں کے درخت آمنہ کے لال نہ دے سکے، ایسا نہ ہو کہ آمنہ کے لال کھجوروں کے درخت نہ دے سکے۔ سلمان فارسی سوچ رہے گئے، اگلا دن آتا ہے، سلمان فارسی نے نماز ادا کی ہے، ادا کرنے کے بعد میں سلمان فارسی نے اسی جگہ آئے گئے جہاں پہ گٹھلیاں لگائی گئی تھی۔ جب جا کر کے دیکھا گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس جگہ 100 کھجوروں کے درخت موجود ہیں، ان میں کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ آپ نے چند کھجوریں توڑی ہیں، توڑنے کے بعد اس یہودی کے پاس پہنچے گئے، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں لے اپنے باغ کی کھجوریں کھا لے۔ اس نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تجھے یقین نہیں آتا ہے، آ کر کے دیکھ لے۔ یہودی کو لے کر کے آئے گئے، اس کی آنکھیں دیکھ کر کے حیران رہ گئی تھی اور کہنے لگا یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو کھجوروں کی جو گٹھلیاں تھی نکال دی تھی، بغیر گٹھلیوں کے درخت کیسے آ سکتے ہیں؟ تب اس نے سلمان فارسی نے کہا تھا یار تو نے میرے مول کی قیمت بڑی کم لگا دی تھی، تجھے تو اور مانگنا چاہیے تھا، تو اور بھی مانگ لیتا تو در مصطفیٰ سے خالی ہاتھ لوٹالا نہ جاتا۔ ارے ان کے دینے کا عالم یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ مانگنے والوں کو اور کیا چاہیے، مانگنا بھی کسی سے اور کیوں چاہیے؟ کون دیتا ہے دینے کو؟ منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سلمان فارسی کو نبی علیہ السلام نے خریدا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در سے، ہم ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ بے دام ہی بک جاؤ نہ بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ سلمان فارسی یہ وہ صحابی ہیں کہ صلہ ایسا ملا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے، لیکن جنت چاہتی ہے سلمان فارسی مجھے مل جائے، جنت چاہتی ہے سلمان فارسی مجھے مل جائے۔ یار ایسی چاہت کے لیے محبت کی ضرورت پڑے گی، عشق کی ضرورت پڑے گی۔ میں نے کہا تھا اخلاق اور کردار دیکھ کے اگر محبت کی جاتی ہے تو مجھے بتاؤ اس سے اچھا اخلاق اور کردار کس کا ہے؟ محبت حسن دیکھ کے کی جائے تو بتا آمنہ کے لال سے زیادہ اچھا حسن کس کا ہے؟ اگر حسن کی بات کریں تو بات یوں کرنا پڑے گی، جب میرے نبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی نا تو مکے میں عجیب انقلاب برپا ہو گیا تھا۔ کوئی کہتا کہ عجیب انقلاب برپا ہوا ہے، میری ماں بیمار تھی، بیماری سے شفا یاب ہو گئی ہے۔ کوئی کہتا میرے درخت مرجھا گئے تھے، درخت ہرے بھرے ہو گئے ہیں۔ کوئی کہتا میری بکریوں کا ریوڑ بیمار تھا، بکریاں ٹھیک ہو گئی ہیں۔ میری بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، بکریاں دودھ دینے لگی ہیں۔ تیرے میرے نبی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، آپ بتا تو صحیح تجھے اس کے حسن کا عالم بتانے لگا ہو۔ یہ آپس میں سرداران مکہ باتیں کر رہے ہیں، ایک آنے والا ایسا آتا ہے جو آ کر کے کہتا ہے ارے کون سے انقلاب کی باتیں کر رہے ہو؟ تب لوگوں نے کہا تھا تمہیں معلوم نہیں کون سے انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا ایک عجیب انقلاب برپا ہوا ہے سویرے سویرے۔ کوئی کہتا کہ میری کھیتیاں ہری بھری ہو گئی ہیں، کوئی کہتا کہ میرا باپ بیماری سے شفا یاب ہو گیا ہے، ایسا لگتا کہ مکے سے عجیب خوشبو آنے لگی ہے۔ لیکن ایک آنے والا آ کر کے کہتا ہے یار جو میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں وہ تم نے نہیں دیکھا ہوگا۔ میری آنکھیں دیکھ کر کے حیران و پریشان رہ گئی۔ کہا بتاؤ تم نے کیا دیکھا؟ کہا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم کعبے کا طواف کر رہے تھے اور کعبے کا طواف کرتے کرتے ہم نے دیکھا سردار قریش عبد المطلب کے ہاتھوں میں ننھا سا بچہ ہے اور وہ بچے کو لے کر کعبے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب ہم نے اس بچے کو دیکھا تو ہماری نگاہیں دیکھ کر کے حیران رہ گئی۔ آج تک ہم نے اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کے پاس میں نہیں دیکھا ہے، بلکہ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں ہے۔ بلکہ حیرانیت کی بات یہ تھی عبد المطلب اس بچے کو لے کر کعبے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، دیکھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ عبد المطلب کعبے کی طرف نہیں بلکہ کعبہ عبد المطلب کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھ کر کے ایسا اسی منظر پہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ پڑی ہے تو بریلی کے احمد رضا نے اپنا قلم اٹھایا ہے، اٹھانے کے بعد لکھتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی اس بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حسن نبی علیہ السلام سے بہتر کسی کا نہیں ہو سکتا، اخلاق آمنہ کے لال سے زیادہ اچھا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور آخری بات عرض کر کے اپنی تقریر کو ختم کروں گا، اخلاق دیکھ میرے نبی علیہ السلام کے، وہ اخلاق کیسا تھا یار۔ آج کسی کے دروازے پہ کوئی آ جائے تو ہم تو ایسی ٹال دیتے ہیں، دروازوں سے خالی ہاتھ ہمارے لوگ لوٹ جایا کرتے ہیں۔
لیکن دیکھتے رہے میرے نبی علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا. ایک ننھی سی جان، ننھا سا بچہ، ماں کے جسم ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں، اپنے چچا کے پاس گیا، چچا نے دھتکار کے بھگا دیا. چچا نے دھتکار کے بچے کو بھگایا، آنکھ میں آنسو ہے، روتا ہوا آیا نا. تو کسی نے ہاتھ پکڑ کے پوچھا تھا بیٹا اتنا تو بتا دے آخر آنکھ میں آنسو کیسے آئے ہیں. تب ننھی سی جان کہتا کہ اپنے چچا کے پاس گیا تھا چادر لینے کے لیے کہ میری ماں کے جسم ڈھکنے کے لیے کپڑا موجود نہیں، لیکن چچا نے مجھے بھگا دیا ہے. آنکھ میں آنسو اس لیے کہ ماں کو جا کر کے جواب کیا دوں گا. اس صحابی نے کسی صحابی نے ہاتھ پکڑ کے بچے سے کہا تھا بیٹا تجھے ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا تجھے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں، جا حرم میں چلا جا. حرم میں ایک اللہ کا نبی بیٹھا ہے جس کا نام محمد عربی ہے، اس کے پاس سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں آتا. بچے نے کہا اچھا. اپنی ماں کے پاس آیا، آنے کے بعد کہنے لگا ماں حرم میں ایک اللہ کا نبی بیٹھا ہے، اس کے پاس جانے کی اجازت دے. ماں میں نے سنا کہ اس کے پاس سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں آتا ہے. ماں میں نے سنا کہ اس کے پاس سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹا نہیں ہے. بچے نے سنا تھا بیٹا کس کی باتیں کر رہا ہے؟ کہا ماں اس کا نام محمد ہے. جیسی ماں نے اتنا سنا کہنے لگی بیٹا اس کے پاس نہ جانا، جو اس کے پاس جاتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اس کو اپنا دل دے بیٹھتا ہے، جو اس سے باتیں کر لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، باپ دادا کی دین سے پھر جاتا ہے. اے بیٹا اس کے پاس جانے کی اجازت نہیں دوں گے. ننھی سی جان کہتا ماں جانے کی اجازت دے دے، ماں جانے کی اجازت دے دے. میں نے سنا اس کے پاس سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں آیا ہے. ماں تجھ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں تیرا بیٹا تیرا ہی رہے گا. اے ماں اس کا دین قبول نہیں کروں گا. ماں نے کہا بیٹے اتنی ضد ہے تیری جا چلا جا. ماں نے بچے سے اجازت لی ہے اور حرم میں آمنہ کے لال کے پاس آیا ہے. میرے نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں، بچے کو جب آتا ہوا دیکھا گئے. جب بچہ قریب میرے نبی علیہ السلام کے آیا، آمنہ کے لال مسکرائے ہیں اور میرے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا بیٹا بتا کیسے آنا ہوا ہے؟ ننھی سی جان کہتا ہے پہلے وعدہ کرو کہ میرا دین تو نہیں چھینا جائے گا، میں تم سے بات تبھی کروں گا جب تم مجھ سے وعدہ کرو گے. ننھی سی جان نے کہا تھا ننھی سی جان نے جیسے اتنا کہا گئے، آمنہ کے لال نے کہا بتا بیٹے کون سا وعدہ ہے؟ کہنے لگا میرا دین تو نہیں چھینا جائے گا. آمنہ کے لال نے کہا بیٹے ہم تیرا دین نہیں چھینے گے. بچے سے وعدہ کیا ہے اور کہتا میری ماں کے پاس کپڑا جسم ڈھکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے، مجھے تمہارا پتہ کسی نے بتایا ہے، تمہارے پاس اس لیے آیا ہو. میں نے سنا کہ تمہارے پاس سے کبھی کوئی خالی ہاتھ لوٹا نہیں ہے. میں نے سنا کہ تمہارے پاس سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا ہے، تمہارے پاس میں اس لیے آنا ہوا ہے. میں نے سنا کہ کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا. آمنہ کے لال نے اتنا سنا ہے اور نبی علیہ السلام کے کاندھے پہ جو چادر پڑی تھی آمنہ کے لال نے چادر اتاری. اتارنے کے بعد بچے کے ہاتھ پر رکھی ہے. بچہ اس چادر کو لے کر بڑا خوش ہو کر اپنی ماں کے پاس گیا تھا. اپنی ماں کے پاس پہنچا ہے اور بچے نے ماں کے ہاتھ پہ چادر رکھی ہے. ماں نے بیٹے سے پوچھا تھا اے میرے لال اتنا تو بتا دے تو نے باپ دادا کا دین تو نہیں چھوڑا ہے بیٹا، تو اس کا ہو تو نہیں گیا ہے؟ ننھی سی جان اپنی ماں سے کہہ رہا تھا اے میری ماں میں نے وعدہ کر لیا تھا کہ میرا دین تو نہیں چھینو گے، پہلے وعدہ کرو تبھی تم سے بات کروں گا. ماں نے جیسی بچے کتنے الفاظ سنے گئے، اس کی ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی میں کہوں تو بیچا نہ ہوگا. گویا کہ اس کی ماں کہہ رہی تھی اے میرے بیٹے تجھے اس کا دین قبول کر لینا چاہیے تھا جو نبی آج مجھے اس چادر میں چھپا رہا ہے، مرنے کے بعد میدان محشر میں رحمت کی چادر میں چھپا لے گا. جو نبی مجھے آج اس چادر میں چھپا رہا ہے مرنے کے بعد وہ رحمت کی چادر میں چھپا لے گا. یار نبی علیہ السلام چھپائیں گے، کوئی تیرا ساتھ نہ دے گا، سب نے ساتھ چھوڑا ہوگا. محبت کرنا ہے آمنہ کے لال سے کر، انہی کی محبت ہے کہ جن کی محبت کے بارے میں رب فرماتا ہے اے محبوب اگر یہ چاہتے ہیں ان کا رب ان سے راضی ہو جائے، یہ تم سے محبت کرے، یہ تمہاری اتباع کریں. یار آمنہ کے لال سے محبت کریں، ان سے محبت کر لیں. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کی طرف سے، ہم ٹھار سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. کر لوں گا جمع دولت و زر اس کے بعد کیا، بنا لوں گا شاندار سا گھر اس کے بعد کیا، شعر و سخن کی خوب سجاؤں گا محفلیں، دنیا میں ہوگا نام مگر اس کے بعد کیا، میں کی طلب جو ہوگی تو بن جاؤں گا میں رند، کر لوں گا میں قدوں کا سفر اس کے بعد کیا. ایک دن موت زیست کا در کھٹکھٹائے گی، بجھ جائے گا چراغ عمر اس کے بعد کیا. اس کے بعد بتا کوئی ہے تیرا جو ساتھ دے سکے، کوئی ہے جو قبر میں تیرا ساتھ دے، کوئی ہے جو حشر میں تیرا ساتھ دے. میرے نبی علیہ السلام وہی ہیں جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. اور سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے،
اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے میرے بولنے میں لفظاً صحباً قصداً عملاً عمداً جو غلط واقع ہوئی، اور اب تعالیٰ سے دعا کہ مجھے معاف فرما، اور ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔